علی کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا، جیسے وہ کسی خواب سے جاگا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے ارد گرد نظر دوڑائی وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ جگہ عام دنیا جیسی نہیں تھی۔ آسمان نیلا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں ہزاروں ننھے ستارے مدام روشنی میں تیر رہے ہوں۔ زمین کوئی عام مٹی یا گھاس نہیں تھی، بلکہ روشنی کا ایک نرم نیلا راستہ تھا جو خلا میں تیرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ علی نے نیچے دیکھا مگر زمین کہیں نہیں تھی، صرف ایک گہری نیلی روشنی جو نیچے خلا کی مانند پھیلی ہوئی تھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ علی نے دھیمی آواز میں کہا۔ براؤنی بھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ننھے کان کھڑے تھے اور آنکھوں میں بے یقینی جھلک رہی تھی۔ کیا ہم خواب میں ہیں؟ علی نے خود سے کہا، مگر دل کو یقین تھا یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ علی نے ہمت کی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں نیلی روشنی والے راستے پر پڑا، زمین میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور روشنی کی ایک موج پھیل گئی۔ واہ! علی نے حیرت سے کہا۔ براؤنی تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، لیکن علی نے اسے تسلی دی، گھبراؤ مت، میں بھی ڈر رہا ہوں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ علی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چل رہا تھا، فضا میں ہلکی سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے کوئی اس کا نام لے کر بلا رہا ہو۔ کیا یہ جگہ زندہ ہے؟ علی نے سوچا۔ اچانک راستے کے آگے ایک بڑا چمکدار پتھر نظر آیا، جس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ علی نے آہستہ سے کہا اور جھک کر پتھر پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ نشان پر پڑا، ایک نیلی روشنی پھوٹ نکلی اور فضا میں مل گئی۔ اچانک ہوا میں سنہری الفاظ چمکنے لگے، صرف وہی جو تلاش کرنے کی ہمت رکھتا ہو آگے جا سکتا ہے۔ علی نے براؤنی کی طرف دیکھا جو دم سکیڑ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ حل کرنا ہوگا، علی نے سوچا۔ اچانک زمین میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور ان کے سامنے ایک بڑا چمکدار دروازہ نمودار ہوا۔ یہ دروازہ کسی پتھر کی غار کے مانند تھا، مگر اس کے دونوں طرف نیلے کرسٹل چمک رہے تھے اور درمیان میں ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ دروازہ کہاں جاتا ہوگا؟ علی نے خود سے کہا۔ علی نے ہمت کر کے دروازے کے درمیان ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ نشان پر آیا، دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا اور اندر سے نیلا دھواں باہر نکلنے لگا۔ براؤنی نے گھبرا کر علی کی طرف دیکھا، مگر علی نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ جیسے ہی علی اور براؤنی دروازے کے اندر داخل ہوئے، ان کے سامنے ایک حیرت انگیز دنیا کھل گئی۔ یہاں پر ہر طرف چمکدار نیلے درخت تھے، جن کے پتے آسمانی روشنی میں مدام چمک رہے تھے۔ فضا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے خوشبودار جادو پھیلایا ہو۔ یہ جگہ تو جادوئی ہے، علی نے حیرانی سے کہا۔ براؤنی نے اچانک بھونکنا شروع کر دیا۔ علی نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ ایک سایہ درختوں کے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ کسی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی ان کو دیکھ رہا ہو۔ کون ہے وہاں؟ علی نے بلند آواز میں پوچھا۔ اچانک ایک چھوٹا سا نیلا سایہ ہوا میں تیرتا ہوا ان کے قریب آیا۔ یہ ایک جادوئی چمکدار مخلوق تھی جو کسی تتلی کی مانند تھی، لیکن اس کے پروں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ علی نے حیران ہو کر کہا۔ چمکدار مخلوق کے پروں کی روشنی مدھم ہوئی اور وہ آہستہ سے بولی، تم مسافر ہو اور تمہاری تلاش ابھی شروع ہوئی ہے۔ علی نے براؤنی کی طرف دیکھا اور دونوں کو احساس ہوا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔